بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، ستارے اور سیارے پیدا فرمائے، انسان اور دیگر زمینی اور آسمانی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ لاکھوں یا کروڑوں سالوں کے بعد اس کائنات کی انتہا بھی ہے۔ سب ختم ہو جائے گا سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے۔ پھر سب کو زندہ کیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ کچھ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے کچھ علامات ہیں جن کو پورا ہونا ضروری ہے۔ ان علامات کو بیان کرنے کے لیے آج ہم قرآن کی چند آیات مبارکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان خود بھی سنے، یاد کرے، اپنی اولاد کو سنائے اور یاد کروائے، اور دوستوں کو بھی سنائے اور شیئر کرے۔ اس کو لائک بھی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ احادیث مبارکہ پہنچ جائیں اور اللہ سے اچھی جزا پائیں۔ سورہ طٰہٰ، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ آتیہ، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ سبا میں ارشاد فرمایا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو وہ وعدے کا وقت کب آنے والا ہے۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ فرما دیجئے تمہارے لیے وعدہ کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ سورہ الحاقہ میں ارشاد ہوتا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی؟ اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی کیسی ہے؟ سورہ زلزال میں فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنے سخت زلزلے سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، یعنی سارے خزانے باہر پھینک دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی۔ بہرحال بہت سی آیات قرآنی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے قرآن میں قیامت کے آنے کا ثبوت، بہرحال بہت سی آیات قرآنی ہیں جن میں اللہ رب العزت میں قیامت کا اور اس کے آنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ والوسطی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا، میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو امام بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین کرام نے نقل فرمایا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک قیامت آنے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی بعثت ہوتی تو قیامت آتی، بعثت ہو چکی ہے تب قیامت آئے گی۔ حدیث نمبر 2 بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
ان اہل مکہ سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیا، کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، فاراہم انشقاق القمر مرتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کو توڑ کر دکھایا۔ بخاری میں اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ادھر اللہ نے اعلان فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، یعنی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ لہٰذا قیامت آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہونا بھی ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو توڑ کر زمین پر لاتے۔ حدیث نمبر 3، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے، بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ جہلاء کو اپنا رہنما امام بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے، ان کو مفتی بنا لیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا اور شراب پینے کی کثرت ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا۔ حدیث نمبر 5، سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں راوی کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ ایسا ہوگا کہ اس میں ہر طرف جہالت اتر آئے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا، اور حرج قتل اور غارت کو کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 6، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بکثرت کچھ تو خون ہوگا، ہر طرف خون بہایا جا رہا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں اپنی بد نیتی اور بد ارادے کی وجہ سے دوزخ میں ہوں گے، یعنی قاتل بھی دوزخی اور مقتول بھی دوزخی، کیونکہ دونوں کی نیت پلید ہوگی۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ سیدنا زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز یعنی قیامت کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا جب کہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھائے گی، اور تا قیامت یہ سلسلہ پڑھنے کا اور پڑھانے کا جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زید تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تجھے مدینے کے فقیہ تر لوگوں میں سمجھتا تھا، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، یعنی پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اس بد عملی اور زیادتی کو جمع خرچ کے نتیجے میں یہ امت بھی وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، یعنی مسلمان قرآن پڑھیں گے تو صحیح لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، بس قیل و قال باقی رہ جائے گا لیکن عمل باقی نہ رہے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل فرمایا۔
حدیث نمبر 9، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور اپنے باپ کو دور کرے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص قبیلے کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، ذلیل کمینہ شخص۔ اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی کہ کہیں یہ کمینہ شخص میری عزت کے ساتھ نہ کھیلنے لگے۔ سرکار فرماتے ہیں گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان سے انہیں یاد کریں گے، یعنی ان کی خامیاں نکالیں گے جو بزرگ گزر چکے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے، یعنی لگاتار پھر موتی گرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے آنے کی نشانیاں پھر یکے بعد دیگرے آتی رہیں گی بغیر رکاوٹ کے۔ اس کو امام ترمذی اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں قرآنی دعوت دے رہے ہیں، یعنی قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہوگا۔ اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو، دین میں نئی باتوں سے، بے سود منہ شگافیوں اور غیر ضروری غور و خوض سے بچو۔ کہتے ہیں ہم نے بڑی تحقیق کر لی ہے، نئی نئی تحقیقیں قرآن میں آ رہی ہیں، تحقیقیں تو ہو چکی ہیں جناب۔ اور سرکار فرماتے عبداللہ بن مسعود، اور پرانے راستہ پر قائم رہو، یعنی جو تمہارے سلف صالحین جس راہ پر چل رہے تھے اسی راستے پر چلتے رہو، وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ کو امام دارمی اور امام عبد الرزاق کو امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو آر ٹھہرایا جائے گا اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، انسان کی عمر کم ہو جائے گی، ماؤ سال اور غلہ اور ثمرات میں بے برکتی اور کمی رونما ہو جائے گی، ناقابل اعتماد لوگوں کو امین اور امانت دار لوگوں کو ناقابل اعتماد سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، حرج عام ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل، اور یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی، جیسے کہ عرب ممالک میں بڑی بڑی عمارتیں اب تعمیر ہو چکی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان پر فخر کیا جائے گا عمارتوں کی بلندی پر، یہاں تک کہ صاحب اولاد عورتیں غم زدہ ہوں گی اور بے اولاد خوش ہوں گی، ظلم، حسد اور لالچ کا دورہ ہوگا، علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے، جہالت کا سیلاب امڈ آئے گا اور اولاد غم اور غصہ کا موجب ہوگی، اور موسم سرما میں گرمی ہوگی، یہاں تک کہ بدکاری اعلانیہ ہونے لگے گی۔ ان حالات میں زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں گی۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ ہے، بارش کا زیادہ ہونا، فصلوں کا کم ہونا، قرہ حضرات کا زیادہ ہو جانا، اور شرعی احکام کی سوجھ بوجھ رکھنے والے فقہا یعنی علماء کا کم ہو جانا، عمراء کا زیادہ ہو جانا اور امانت داروں کا کم ہو جانا شامل ہے، جس کو امام ہیثمی نے اور امام ہندی نے نقل فرمایا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو تم ایسے زمانے میں ہو جس میں فقیہ زیادہ ہیں اور قاری کم۔ اس زمانے میں قرآن کی حروف سے زیادہ اس کی حدود کی نگہداشت کی جاتی ہے، مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں، خطبہ مختصر اور نماز لمبی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہشات پر مقدم رکھتے ہیں، اور قرب قیامت کے وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں فقیہ کم ہوں گے اور قاری زیادہ۔ قرآن کی حروف کی حفاظت کی جائے گی مگر اس کی حدود کو پامال کیا جائے گا۔ مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی لیکن دینے والے کم ہوں گے۔ تقریریں بڑی لمبی چوڑی کی جائیں گی لیکن نماز مختصر سی پڑھی جائے گی، اور لوگ اعمال سے زیادہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھیں گے۔ اس کو امام مالک اور امام مکری نے نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دوزخی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی میرے بعد میں پیدا ہوں گے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے۔ ایک وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ ان کو لوگوں کے منہ پر ناحق ماریں گے۔ دوم وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن در حقیقت برہنہ یعنی ننگی ہوں گی، اور لوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف مائل کریں گی، دعوت دیں گی، اور خود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف مائل ہوں گی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم، امام احمد، ابن حبان اور ابو یعلا نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو مہنگی گاڑیوں کی مخملی گدیوں پر بیٹھ کر مسجدوں کے دروازوں تک پہنچا کریں گے۔ ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی گاڑیوں پر، اس کی سیٹوں پر تو بہت زیادہ خرچہ کیا جائے گا لیکن اپنی عورتوں کو بالکل پترا لباس پہنائیں گی۔ کہنے کو وہ نمازی ہوں گے لیکن ان کی نمازوں کی دین کو کیا ضرورت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد اور امام حاکم نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آخری زمانہ میں ایسے طبقات اور گروہ ہوں گے جو ظاہری طور پر ایک دوسرے کے لیے خیر شگالی کا مظاہرہ کریں گے، یعنی کہ ہم دوست ہیں، اور اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ایک دوسرے سے شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف خوف اور لالچ کی وجہ سے خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے، جبکہ اندر سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ منافق ہوں گے۔ امام احمد طبرانی اور ابو نعیم نے نقل فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ جب دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی، ایک دوسرے کو اس طرح تمہارے خلاف بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا، برا حال؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح نکارہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو دنیا سے نہیں بلکہ شہادت کی موت سے محبت رکھتا ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد نے اور ابن ابی شیبہ نے نقل فرمایا۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً لوگوں پر ایسا دور بھی آئے گا جب کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرمانا۔ اگر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا ہو تب بھی سود کا بخار اور ایک روایت کے مطابق سود کا غبار اسے ہر صورت پہنچ کر رہے گا، گویا وہ براہ راست سود خوری کے جرم کا مرتکب نہ بھی ہو تب بھی پاکیزہ مال کی برکت سے وہ محروم رہے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے اندر زمین میں دنسنے، شکلیں بگڑنے اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب نازل ہوگا۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا اور شرابیں سرے عام پی جائیں گی۔ استغفر اللہ، حدیث کے مطابق تو وہ وقت آن پہنچا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال عام اور کثرت سے ہو جائے گا، تجارت پھیلے گی اور دنیوی علم کا دورہ ہوگا، دنیا کی علم کا، تعلیم کا۔ اس کو امام نسائی، امام حاکم نے نقل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ مساجد میں اکٹھے ہوں گے اور با جماعت نمازیں پڑھیں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی صحیح مومن نہیں ہوگا۔ اس حدیث صحیح کو امام طحاوی، امام دیلمی اور امام حاکم نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 18، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 6 چیزوں کو ہلاک سمجھنے لگے تو ان پر تباہی نازل ہوگی، جب ان میں باہمی لعنت ملامت عام ہو جائے گی، یعنی ایک کہے گا تیرے اوتے رب دی لعنت، دوسرا کہے گا تیرے اوتے رب دی لعنت، بات بات پر یعنی ایک دوسرے پر کثرت سے لعنتیں کریں گے۔ فرمایا رسول اللہ نے، لوگ کثرت سے شرابیں پینے لگیں، مرد ریشمی لباس پہننے لگیں، لوگ گانے بجانے اور رقص کرنے والی عورتیں رکھنے لگیں، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنے لگیں، یعنی ہم جنس پرستی عام ہو جائے، جیسا کہ اب عام ہو چکی ہے یورپین ممالک کے اندر بھی اور مشرقی ممالک کے اندر بھی۔ اللہ رب العزت کی لعنت ہو کثرت سے ان کمینوں پر جو معاشروں کو اس لعنت سے گندہ کر رہے ہیں۔ حدیث پاک کو امام طبرانی، امام بہقی اور امام ابو نعیم نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار اور علامات ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب والدین کے لیے غم و غصہ کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی اور بدکاروں کا طوفان برپا ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین اور امانت دار کو خیانت کرنے والا بتلایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا اور خونی رشتوں سے تعلق توڑا جائے گا، ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر بازار کی قیادت اس کے بد معاشوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ لگتا ہے کہ یہ وقت بالکل آن پہنچا ہے۔ بے شک قیامت کے آثار اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد سجائی جائیں گی اور دل ویران ہو جائیں گے، مومن یعنی نیک اور دیانتدار آدمی اپنے قبیلہ میں بھیڑ بکری سے زیادہ حقیر جانا جائے گا۔ آج ایسا ہی ہے میرے دوستو کہ ایک قبیلے کے اندر جو نمازی پرہیزی اور داڑھی رکھنے والا نوجوان ہے، سب اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو عورت حجاب پہنتی ہے اس کو دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے، اس کو پینڈو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ فرمایا، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی تعلق
استوار کریں گے۔ اس وقت میں یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں۔ مسجدیں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے ممبر عالی شان ہوں گے۔ دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ جتنی ویران جگہیں ہیں ان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیفنس وغیرہ بن رہے ہیں، تو یہ غیر آباد ویرانوں کو آباد ہی کیا جا رہا ہے۔ اور جو عالی شان آبادیاں ہیں، لوگ ان گاؤں کو چھوڑ کر، قصبوں کو چھوڑ کر قصبوں کو ویران کر رہے ہیں اور دیہاتوں کو ویران کر رہے ہیں، یعنی آباد جو ہے وہ ویران ہو رہا ہے۔ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا اور شراب نوشی کا دورہ ہوگا۔ مختلف اقسام کی شرابیں پی جائیں گی۔ معاشرے میں پولیس والوں، چغلی کرنے والوں اور طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی، یعنی کثرت ہوگی۔ ناجائز بچوں کی ولادت کثرت سے ہوگی۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 20، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت قریب ہوگا تو ریشم کثرت سے پہنا جانے لگے گا، تجارت بڑھ جائے گی اور مال کی کثرت ہوگی۔ مال کا سود اصل زر سے بڑھ جائے گا، یعنی اگر ₹1,00,000 کسی کو سود پر دیا ہے تو سود جو ہے وہ اصل مال سے یعنی لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ فحاشی بڑھ جائے گی اور کم عمر لوگوں کی حکومت ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی، حکمرانوں کا ظلم بڑھ جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ آدمی اپنے کتے کے پلے کی نگہداشت اپنے بیٹے کی نگہداشت سے بڑھ کر کرے گا۔ بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کی جائے گی۔ بدکاری سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ مرد عورت کے ساتھ گزرگاہوں میں ہی بدکاری کرنے لگے گا۔ اس زمانے میں جو ان میں سے بہتر شخص ہوگا اس سے کہے گا، تمہاری بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ تم راستے سے بھی ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ اس زمانے میں بھیڑیے کا دل رکھنے والوں نے بھیڑ کی کھال پہن رکھی ہوگی، یعنی لوگ باہر سے نرم مزاج اور اندر سے ظالم اور خون خوار ہوں گے۔ اس زمانے میں ان میں سے اچھے لوگ بھی خوشامد کریں گے، یعنی وہ بھی ڈرتے ہوئے بدکردار لوگوں کے سامنے خوشامد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 21، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر کسی پہاڑی کی چوٹی سے دوسری چوٹی پر یا ایک سرنگ سے دوسری سرنگ میں اپنا دین اپنے ساتھ لے کر نہ بھاگتا پھرے۔ ایسا کرنے والا ہی صرف اپنے دین کو بچا سکے گا۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت معیشت صرف انہی ذرائع سے حاصل ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یعنی ناجائز ذرائع سے روزی کمائی جائے گی۔ جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو اس وقت آدمی کی ہلاکت کی وجہ کون ہوگا؟ اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہوگی، اور اگر کسی کی بیوی اور اولاد نہ ہوئی تو اس کے والدین اس کی ہلاکت کا باعث ہوں گے۔ اگر اس کے والدین نہ ہوئے تو اس کی ہلاکت اس کے قریبی رشتہ داروں یا ہمسایوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، وہ اسے تنگی معاش یعنی غربت کا طعنہ دیں گے، جس کی وجہ سے وہ دولت سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے امور میں ملوث کر لے گا جو اس کی ہلاکت کا باعث بن جائیں گے۔ طعنہ سن کر وہ ہر ناجائز ذرائع سے اپنا رزق کمانے لگ جائے گا تاکہ مجھے بھی معاشرے میں عزت ہو۔ اس کو امام بہقی اور منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے نقل کیا ہے۔
حدیث نمبر 22، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں اشرار یعنی برے لوگوں کا رتبہ بلند اور اخیار یعنی نیکوکاروں کا رتبہ گرا دیا جائے گا، اور قیل و قال یعنی بحث و مناظرہ عام ہو جائے گا، اور عمل پر تالے پڑ جائیں گے، لوگوں میں مسنات پڑی جائے گی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا انکار یعنی اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے خلاف جو کچھ لکھا گیا ہوگا وہ مسنات ہے، اور اس کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کی جائے گی۔ گویا قرآنی تعلیمات کی کھلی مخالفت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور معمولی سی دنیاوی منافعت کے عوض اپنی متاع ایمان فروخت کر ڈالے گا۔ اے اللہ، تجھ سے استغفار کرتے ہیں، ایسے برے وقت سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بچا، آمین آمین آمین۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے، امام احمد نے، امام ترمذی، ابن حبان نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 24، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، عن قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر ہوں گے، یعنی چھوٹے ہوں گے اور عقل سے کورے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے، لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے کہ واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ سو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تو قتل کر دینا، کیونکہ ان کو قتل کرنے والوں کو قیامت کے دن ثواب ملے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم نے اور دیگر محدثین کرام نے نقل فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں اختلاف اور گروہ بندی ہو جائے گی۔ ایک قوم ایسی ہوگی کہ جس کے لوگ گفتار کے اچھے اور کردار کے برے ہوں گے، قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلے سے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک تیر واپس نہیں آ جائے گا۔ وہ ساری مخلوق میں سب سے برے ہوں گے۔ خوشخبری ہو اسے جو انہیں قتل کرے اور جسے وہ قتل کریں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں گے، لیکن ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ان کا قاتل ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سر منڈوانا۔ امام احمد، ابو داود اور امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ دنیا میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلد باز، بے عقل اور درندہ صفت ہوں گے۔ وہ نہ تو کسی نیک کام کو نیکی جانیں گے اور نہ کسی برے کام کو برائی۔ اس کو امام مسلم، احمد، نسائی، ابن حبان نے نقل کیا۔
حدیث نمبر 27 سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والے نام نہاد لیڈروں کا ڈر ہے۔ جب میری امت میں ایک بار تلوار چل جائے گی تو قیامت تک نہیں روک سکے گی۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، دارمی اور ابن حبان نے نقل فرمایا ہے اور حدیث صحیح حسن ہے۔ حدیث نمبر 28 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسے ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھر لے، یعنی بہت ہی مشکل ہوگا دین پر چلنا۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 29 حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے کا اجر میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہوگا، یعنی بڑا ہی مشکل ہوگا اسلام پر قائم رہنا جب فتنوں کا دور آ جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے، ابن ماجہ نے اور ابن حمید نے نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 30 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، جب امور نااہل لوگوں کو سونپے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، احمد اور ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مراد ہے کہ صدارت، وزارت عذر، گورنری، عدلیہ اور شرعی افتاء وہ نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ حدیث نمبر 31 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر بہت سے سال ایسے آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بد دیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بد دیانت، اور روی بیدا یعنی نااہل اور فاسق و فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، روی بیدا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے گا، حالانکہ اس میں اہلیت نہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ، ابو یعلا اور حاکم نے نقل کیا۔ اس کی اسناد صحیح۔ حدیث نمبر 32 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں گے، تمہارے مالدار کشادہ دل اور سخی ہوں گے، اور جب تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں تو تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی مرنے سے جینا بہتر ہوگا۔ اور جب تمہارے حاکم شریر ہو جائیں گے، تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں تو تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی ایسی زندگی سے مر جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو امام ترمذی، ابو نعیم نے نقل کیا۔ حدیث نمبر 33 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ ایک قبیلہ، ہر جماعت اور ہر طبقہ کے منافق لوگ اس کے لیڈر بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 34 حضرت قاسم بن مخیمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، بے شک تمہارے زمانے کے حالات کا دار و مدار تمہارے حکمرانوں پر ہے۔ جب تمہارے حکمران نیک اور صالح ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی حالات کے اعتبار سے اچھا ہو جائے گا، اور جب تمہارے حکمران برے ہوں گے تو تمہارا زمانہ بھی برا ہو جائے گا۔ اسے امام بہقی نے نقل فرمایا۔ آج اگر اللہ سبحانہ و تعالی وطن عزیز پاکستان کو نیک صالح
حکمران عطا فرما دے تو الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر عوام بھی بالکل نیکوکار اور عدل قائم کرنے والی بن جائے گی۔ حضرت ابو جلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر حکمران ان کے اعمال کے عوض ہوں گے، یعنی جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ ان کو حکمران عطا کرے گا۔ اس کو امام ابن حماد نے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 36 حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تحائف اسی وقت تک قبول کر سکتے ہو جب تک کہ وہ تحفہ رہیں، لیکن جب وہ دین کے حکم کے تحت رشوت بن جائیں تو اسے ہرگز قبول نہ کرو، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ تم اسے چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کر دے گی۔ آگاہ رہو، اسلام کی چکی بہرحال گردش میں رہے گی، اور اس کے لیے کتاب اللہ جدھر چلے اس کے ساتھ چلو، اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالو، بلکہ حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ تم دین کے پیچھے لگ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا آگاہ رہو، ان قریب کتاب اللہ یعنی قرآن پاک اور حکومت جدا جدا ہو جائیں گے، جس طرح کہ آج پاکستان اور بلاد اسلامیہ میں ہے، استغفر اللہ۔ پس تم کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، آگاہ رہو، ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو فیصلہ وہ اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند نہیں کریں گے۔ تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر فرما برداری کرو گے تو بے دینی کے سبب تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتحال میں ہمیں کیا طرز اختیار کرنی چاہیے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے اختیار کیا، انہی آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکا دیا گیا، مگر وہ دین حق پر قائم رہے۔ اطاعت الہی میں جان دے دینا معصیت کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بدنام زمانہ شخص جس کا باپ بھی بدنام زمانہ تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا شریف اور معزز نہ سمجھا جانے لگے، یعنی اس کے ہاتھوں میں حکومت نہ آ جائے، بدکاروں بدافعال لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آئے گی۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان الفاظ میں اضافہ فرمایا، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، طبرانی، بہقی نے نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 38 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہم بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، جب تم لوگوں کو دیکھو کہ انہوں نے وعدوں کا پاس کرنا چھوڑ دیا ہے اور امانتوں کی پرواہ نہیں رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگشتہائے مبارک کو آپس میں پیوست کر کے فرمایا کہ امانتوں کو لوٹنے والے گروہ یوں گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، پھر فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ پر اللہ قربان فرمائے، اس وقت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اپنے گھر میں ہی رہنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اچھی چیز کو اختیار کرنا اور بری بات کو چھوڑ دینا۔
تم پر لازم ہے کہ اپنے دینی اور مذہبی اور معاشرتی و اخلاقی فرائض کی کامل ادائیگی کے ذریعے اپنی جان کو نار جہنم سے بچانے کی خصوصی فکر کرنا اور رائے عامہ کی پیروی کو چھوڑ دینا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، طحاوی اور حاکم نے نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا اس کی اسناد صحیح ہے۔ حدیث نمبر 39، حضرت سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور ہم کوئی تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا کہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ قیامت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پس آپ نے دھواں، دجال، دابت الارض یعنی زمین کا چوپایا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا نکلنا، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں زمین کا بیٹھ جانا۔ نمبر 8، ایک آگ ہوگی جو یمن کی طرف سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی، جو سب سے آخر میں ہوگا۔ ایک اور روایت سے 9ویں نشانی کا پتہ چلتا ہے، وہ ہے کار عدن سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی۔ ایک روایت سے 10ویں نشانی کے متعلق ہے کہ ایک آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ حدیث نمبر 40، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ اس کو امام ترمذی اور امام احمد نے نقل کیا۔ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام، ان کے نام پر اللہ ہمیں قربان فرمائے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بیٹا ہوگا، نام ان کا محمد ہوگا، بڑا ہی حسین و جمیل شہزادہ رسول اللہ کا، اور امت کا وہ بادشاہ ہوگا، اور آخر الزماں ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ 40 سال ان کی عمر ہوگی، تو پھر آپ کی خلافت جو ہے وہ جاری ہوگی، اور پھر آپ 40 سال تک خلیفہ رہیں گے، اور آپ اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنائیں گے، جو کہ فلسطین کے اندر ہے، جہاں پر کہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی ذات پاک سے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، چن چن کے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور دجال کو حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے نیزہ مار کے نار جہنم فرمائیں گے، یعنی واصل جہنم فرمائیں گے، اس کو قتل فرما دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں خود بھی یاد کریں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔